مثال کے طور پر نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ثواب ملے گا، ہے نا؟ اسی طرح زنا خوری سے بچنا کیا ہے؟ یہ بھی ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. کہ جہاں آپ صحیح کام کر کے ثواب کمائیں گے وہیں غلط کام سے جب آپ پرہیز کریں گے جب بھی آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح آیت الکرسی کے صحیح فضائل پر عقائد رکھ رہے ہیں آپ، صحیح سوچ رکھ کے آپ کو ضرور ثواب ملے گا، اس کے بعد عمل کریں آپ کو ضرور ثواب ملے گا. اسی طرح آپ غلط چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا اور صحیح رہنمائی ملتی رہے گی. اسی طرح اس مثال کی طرح کہ غلط راستے پر آپ نہیں جا رہے، گویا کہ آپ اپنے صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں. غلط کو غلط سمجھا تبھی آپ نے صحیح راستے کو چنا. اگر آپ غلط نہیں سمجھتے تو آپ کنفیوژن میں رہتے تھے، اس طرف جاؤ گے اس طرف جاؤ. آپ نے غلط سمجھا اس لیے آپ کا فیصلہ بھی بالکل پکا رہا کہ آپ چیزیں آپ پر ہی چلتے رہے اور غلط بات کی طرف خیال بھی نہیں گیا آپ کا. بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، حق راہ پر چلنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے تو پلٹ کراتے ہیں تو غلط راہ پر چلنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ غلط راہ کی انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ وہ غلط ہے، یقین نہیں کیا کہ وہ غلط ہے. تو غلط پر بھی یقین کرنا پڑتا کہ وہ غلط ہے، تب جا کے اس غلط چیز سے بچیں گے آپ، کچھ بدعقیدگی اور شرک سے بچیں گے آپ. بہت سارے افراد مسلمانوں کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے شرک کو سمجھا ہی نہیں ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، بڑے اعمال مسلمان نہیں کر رہے، شرک کے لیے بہت چھوٹا موٹا چیز. ایسے ہی لوگ شرک میں مبتلا رہتے. کیوں؟ انہوں نے غلط و غلط سمجھا ہی نہیں ہے، نہیں اس کو اس کی انٹینسٹی کو سمجھا ہے. اسی طرح ایک اور اس کو روایت کہنے پر بھی میرے کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، موضوع روایت، موضوع حدیث، من گھڑت حدیث. حدیث کیسی دیکھیے، الفاظ کیسے اس کے روایت کے. سید الناس آدم، سارے انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام. موضوع اب تک ضعیف سن رہے تھے. ضعیف سے مراد، ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے؟ ضعیف اور موضوع میں فرق ہے. ضعیف کے اندر کچھ سند تو ہوتی ہے، اس میں ایک راوی کے اندر کہیں نہ کہیں ضعف پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی. موضوع مطلب یا تو سند ملتی ہی نہیں ہے، ملتی ہے تو بیچ میں کا راوی اپنی طرف سے 100% جھوٹ بولا ہو رہتا ہے. 100% موضوع من گھڑت، اپنی طرف سے وضع کی گئی حدیث، یہ وضع کی گئی. سارے انسانوں کے سردار آدم، وسید العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عربوں کے سردار محمد. وسید الروم صہیب، روم کے سردار صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی صحابی ہے. وسید الفرس، فارس کے سردار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وسید الحبشہ بلال، اور حبشہ کے سردار بلال. وسید الجبال طور، پہاڑوں کا سردار طور، جبل طور، طور سینا. وسید الشجر، پیڑوں کا سردار الصدر، صدر منتہا، سدرۃ المنتہا. وسید الاشہر، مہینوں کا سردار المحرم، محرم الحرام. وسید الایام، ایام دنوں کا سردار الجمعہ. وسید الکلام القرآن، قرآن. وسید الکلام باتوں میں سب کا سردار قرآن مجید. وسید القرآن البقرہ، قرآن کا سردار سورہ بقرہ. وسید البقرہ، اور سورہ بقرہ کا سردار آیت الکرسی. اما ان فیہا 5 کلمات، ارے سن لو، اس میں 5 کلمات ہے. فی کل کلمۃ 50 برکہ، ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں. یہ موضوع حدیث. اس سے کیا نصیحت ملی، کیا عقیدہ ملا؟ یہ اس انداز میں نہیں سمجھنا ہے. سارے انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام، ایسا نہیں سمجھنا ہے جب تک کہ کسی صحیح حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی الفاظ نہ مل جائے. یہ بھی بات ہے کہ انسان کے پاس پورا علم ایک ساتھ نہیں آتا ہے، علم آتے آتے آتا ہے. اس لیے تو اسلام میں بہت ساری سہولت ہے. علم آنے سے پہلے انسان کی کوئی غلطی ہو جائے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. علم آنے کے بعد پھر بھی اس پر عمل کرے اس کی پکڑ زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے. اسی طرح عرب کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اپنی حد تک بات ٹھیک ہے،
میں ماننا ہی نہیں ہے. اسی طرح روم کے سردار صحابی کی فضیلت, اسی طرح فارس کے سردار ایک اور صحابی کی فضیلت, اسی طرح حبشہ کے سردار ایک اور صحابی کی فضیلت, اسی طرح پہاڑوں کا سردار طور سینا کو کر دیا گیا. یہ تو ماننا ہی نہیں ہے جب تک کسی صحیح حدیث سے اس کا دوسرا ثبوت نہ مل جائے. اور ایک بھی صحیح حدیث طور سینا کو پہاڑوں کا سردار کہا گیا, ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. اسی طرح سارے پیڑوں کا سردار سدرۃ المنتہا, ٹھیک ہے, سمندر کو کہہ سکتے ہیں وہ سب سے بڑا پیڑ ہوگا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ وہ سارے پیڑوں کا سردار ہے. اسی طرح سارے مہینوں کا سردار محرم, ٹھیک ہے, اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہوں گی, مگر سارے شہروں کا سردار ہے کیا, سارے مہینوں کا نہیں معلوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. اسی طرح سارے دنوں کا سردار جمعہ, یہاں کیا ہے, انسان جب جھوٹی باتیں گھڑتا ہے نا, ایک آپ اصول یاد رکھیے, آج کل جو لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. جب بھی کوئی بات جھوٹی کرنا ہو, جھوٹی بات دل کو اگر لگانا ہو, دل میں اللہ نکالنا ہو, ہے نا, تو کیا کرتے ہیں, 4 اچھی باتوں کے ساتھ ایک جھوٹی بات ملا لیتے ہیں. جب 4 باتیں دل کو اچھی لگ جاتی ہے, 5ویں بات بھی دل کو لگ جاتی ہے. یہی طریقہ کرتے ہیں. دنوں کا سردار جمعہ سردار نہیں بلکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. دوسرے احادیث سے جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے, یہاں تک کہ آپ نے کہا ہے یہ جو جمعہ ہے عید المومنین ہے. یہ فضیلت جو آپ نے الفاظ کے, وہی سوچ, وہی عقیدہ, دوسرا تیسرا نہیں. اسی طرح سارے کلام کا سردار قرآن. کوئی کسی کے بولنے کو تھوڑی ماننا ہے اپنے کو, کسی نے گھر دیا اسے مانیں گے.